فرینڈز میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو خیر و عافیت سے رکھے۔ فرینڈز آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ میاں بیوی کن کن طریقوں سے ہم بستری کر سکتے ہیں، کون کون سے طریقے شریعت میں جائز ہیں اور پسندیدہ قرار دے دیے گئے ہیں، اور کون سے طریقے شریعت میں ناجائز ہیں۔ آپ جس طریقے سے چاہے ہم بستری کر سکتے ہیں، مگر اسلام کے دائرے میں رہ کر، جیسے مرد عورت کے اگلے والے حصے سے فائدہ اٹھائے، پیچھے والے حصے یعنی دوبر میں یا پخانے والے سوراخ میں ہم بستری کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ لیکن فرینڈز قرآن و حدیث میں 2 ایسے طریقے بیان کیے گئے ہیں کہ اگر مرد اس طریقے سے اپنی بیوی سے ہم بستری کرے گا تو اس صورت میں مرد اور عورت دونوں کو خوب لذت حاصل ہوگی۔ فرینڈز اللہ نے مرد اور عورت کو مکمل اختیار دیا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے جسم سے فائدہ اٹھائیں، لذت حاصل کریں۔ صرف وہ دوبر میں دخول کرنے سے منع فرمایا گیا ہے، اگرچہ میاں بیوی دونوں اس کام کے لیے راضی ہی کیوں نہ ہوں۔ اللہ پاک نے قوم لوط پر عذاب صرف اسی لیے بھیجا کہ وہ قوم والے جو لوگ تھے وہ اگلے حصے کو چھوڑ کر دوبر میں ہم بستری کرتے تھے، اور وہ جو لڑکوں کے ساتھ بدفعلی کرتے تھے۔ فرینڈز جس عمل کو قرآن مجید میں پسندیدہ قرار دیا گیا ہے ہم بستری کرنے کو، اس کے مطابق میں آپ کو بتاتی ہوں، یعنی کہ عورت نیچے ہو اور مرد اس کے اوپر ہو، یعنی عورت نیچے پیٹھ کے بل لیٹ جائے اور اپنی ٹانگیں کلوز کر لے، اور مرد اس کے سامنے بیٹھ جائے گھٹنوں کے بل۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ دونوں کے شرمگاہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ جائیں گے اور اس سے دخول آسان ہوتا ہے۔ مرد اپنی مرضی سے آگے پیچھے حرکت کر سکتا ہے، آگے کو جھک سکتا ہے، عورت کے جسم سے جسم کو ملا سکتا ہے۔ اس حالت میں عورت بھی تقریباً آزاد ہوتی ہے، وہ اپنے جسم اور ہاتھوں کو حرکت دے سکتی ہے۔ فرینڈز اس کا جو تیسرا فائدہ میں آپ کو بتاؤں وہ یہ ہے کہ عورت کا بچہ دانی بالکل سامنے ہوتا ہے اور مرد کی منی ڈائریکٹ اس کے اندر جاتی ہے، جس سے عورت کے حاملہ ہونے کا امکانات جو ہیں وہ بہت زیادہ ہو جاتے ہیں۔ فرینڈز یہ تو پہلا پسندیدہ طریقہ تھا، اور دوسرا جو پسندیدہ طریقہ ہے وہ بھی اس سے کافی ملتا جلتا ہے۔ اس میں بیوی نیچے لیٹے پیٹھ کے بل اور مرد اس کے سامنے گھٹنوں کے بل، مرد عورت کی ٹانگیں اٹھا لیتا ہے اور اپنی باہوں میں یا کندھوں پر رکھ لیتا ہے۔ لیکن فرینڈز یہ عمل مرد اور عورت دونوں کے لیے تھوڑا سا تکلیف دہ ضرور ہے، لیکن اس عمل میں مرد اور عورت دونوں کو مکمل سرور اور لذت حاصل ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ہم بستری کی بہت ساری صورتیں ہیں، یعنی کہ مرد کا نیچے لیٹ جانا، عورت کا اوپر بیٹھ جانا، گھوڑی بن جانا، عورت اپنے پیٹ کے بل لیٹ جائے، یعنی اس کا دوبر اوپر کی طرف اٹھا ہو۔ یاد رکھیں فرینڈ کہ پوزیشن جو بھی ہو، مرد کا ہو یا عورت کا، دخول صرف آگے والے راستے سے ہو جہاں سے بچہ پیدا ہوتا ہے۔ اور سوال یہ ہے کہ پردہ بقارت یعنی سیل کو کیسے ختم کرے، اس کے ڈر کو، یا اسے کیسے یقین دلائے کہ اس کے لیے سیل کا ہونا یا نہ ہونا کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ کیا اسے یہ بات صاف صاف بیوی سے کہہ دینی چاہیے، کیا یا اس کی اس بات سے بیوی پر برا اثر پڑے گا؟ تو آئیے چلتے ہیں ہم اس سوال کے جواب کی جانب۔ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ آپ ایک بات ذہن میں رکھیں، اس کو اس بات کی پریشانی ہو سکتی ہے، اس موضوع پر بلا وجہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں اگر وہ ظاہر کرے کہ سیکس سے تکلیف ہوتی ہے تو سمجھ لیں کہ اس کو سیل ٹوٹنے کا ڈر ہے۔ ایسی صورت میں آپ اسے بہلا سکتے ہیں کہ بہت ہی معمولی برداشت ہے، درد ہوتا ہے، فکر نہ کرو، میں بالکل تکلیف نہیں ہونے دوں گا۔ اسی طرح ایک اور سوال آیا ہمارے پاس۔ سوال یہ ہے کہ بیوی کو شہوت دلانے کے لیے فور پلے کے دوران انگلی سے اسے سیکس کر سکتے ہیں، کیا یہ چیز شادی کے 1-2 مہینے بعد کی جا سکتی ہے یا نہیں؟ تو ناظرین آئیے چلتے ہیں اس سوال کے جواب کی جانب۔ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ آپ سہاگ رات کو بھی ایسا کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور سوال آیا ہمارے پاس۔ سوال یہ ہے کہ سہاگ رات میں بیوی کپڑے اور جیولری اتار رہی ہو تو کیا یہ جیولری اور کپڑے اتارنے میں اس کا شوہر اس کی مدد کر سکتا ہے؟ اس کو پیشکش کرنی چاہیے یا اس طرح کا کچھ بھی نہیں کرنا چاہیے، یا چپ چاپ دوسری طرف منہ کر کے بیٹھنا چاہیے؟ تو چلتے ہیں اس سوال کے جواب کی مانند۔ آپ بیوی کو اتنا فری کریں، ایسی باتیں کریں آپ اس کے ساتھ کہ آپ اس کو جیولری اتارنے میں اس کی مدد کر سکیں، بلکہ آپ اپنی باتوں میں اتنا اثر رکھیں کہ اس سہاگ رات کا جوڑا اتارنے میں بھی آپ اس کی مدد کر سکیں۔ اللہ پاک ہم سب کو دین کی سمجھ عطا کرے، آمین۔